بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کی بلکہ 2-3 ویڈیوز کی تھی جس میں ہم نے پریڈکشنز کی تھی کہ پراپرٹی کی پرائسز جو ہے نا وہ ڈاؤن جائیں گی، اور پھر کسی حد تک ہماری پریڈکشن وہ ٹھیک ہوئی اور وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کی۔ اس کے ساتھ ایک جو نیا کوسچن ریز ہوا وہ یہ تھا کہ اگر ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پراپرٹی کی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آئیں گی تو ہم پلاٹ لے کے کنسٹرکشن کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو کنسٹرکشن گھر کی کرنا چاہ رہے ہیں، جو انویسٹر ہیں ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا۔ تو ان کا بہت زیادہ کوسچن یہ آیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل کی کاسٹ ہے جو ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ویٹ کرتے رہیں کہ پراپرٹی سستی ہوگی اور یہاں سے جو کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ اپڈیٹ دیں کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے مٹیریل کاسٹ کے ساتھ۔ کیا ہمیں اب 3-4 مہینے ویٹ کر دینا چاہیے؟ تو کیا پتہ یہ پرائسز جو ہیں کنسٹرکشن مٹیریل کی تھوڑی ڈاؤن آ جائیں تو اس کے بعد ہم اپنے گھر کی جو تعمیر کا نا وہ آغاز کریں۔ تو میں نے سوچا، میں نے پہلے تو اس کے اوپر تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ لگا کے بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر پورا انالیسز کیا، اور اس کے اندر جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے، جس میں آپ کہہ لیں کہ اسٹیل مل ہے، جس میں سیمنٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری آ جاتی ہے، اور جو بھٹا مالکان جو اینٹ پروڈکشن ہے، برک پروڈکشن ہے، ان لوگوں سے جو بات ہوئی، پھر جو کرشنگ کر رہے ہیں، جو بجری وغیرہ تیار کر رہے ہیں ان سے، پھر پینٹس والوں کے ساتھ، کئی لوگوں کے ساتھ میرا، پھر ان سے میں نے اچھی بھلی یعنی کہ میں نے اپنی کیوریز ان کے سامنے رکھی، اور پورا جب مجھے کانسیپٹ اب کلیئر ہو گیا، اور پھر میں نے پچھلے 1 سال کا ٹرینڈ دیکھا کہ پچھلے 1 سال میں کس طرح پرائسز کب کیسے اوپر گئی، اور اس وقت ریسنٹ پاکستان میں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، پھر ڈالر کا جو فلکچویشن ہو رہی وہ دیکھنے کے بعد، اور پھر جو آئل پرائسز انٹرنیشنلی انکریز ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں نے پھر آج اپنا ایک انالیسس تیار کیا ہے۔ اور یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ بیس ہیں ساری چیزیں، تو اسٹیٹسٹیکلی ایک آپ انالیسس کہہ سکتے ہیں، تو مجھے کوئی غائب کا علم ہے نہیں، تو آپ ان چیزوں کو صرف ایک سائنٹیفکلی انالیسس کے طور پہ لیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ میری میجورٹی باتوں سے ایگری کریں گے۔ تو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ گھر بنانے کے لیے 3 مین چیزیں جو آپ کو پتہ ہے، سریا ہے، اور اس کے ساتھ سیمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ اینٹ ہے، باقی ساری سیکنڈری چیزیں ہیں۔ اگر میں آپ کو بات کروں کہ پچھلے سال نومبر اور دسمبر 2020 میں جو سریے کی پرائسز تھی وہ تقریباً 110 سے 115 روپے پر کے جی کہہ لیں، یا پر ٹن کی اگر بات کرتے ہیں تو 1,10,15 ہزار پر ٹن کی یہ پرائس تھی سریے کی۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں 60 گریڈ سریے کی، جو کہ 4 سوتر ہوتا ہے، 10 سے 12 mm جس کی موٹائی ہوتی ہے، میں اس سریے کی بات کر رہا ہوں، جو کہ ہمارے میدانی علاقوں کے اندر گھروں میں 60 گریڈ ہی یوز ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیونکہ اتنی ارتھکویک وغیرہ کا اتنا ایشو ہے نہیں، تو یہاں پہ سپریم کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو 60 گریڈ جو تھا وہ 1,10,000 سے 15,000 روپے پر ٹن تھا۔ یہ پچھلے سال نومبر اور دسمبر 2020 کی میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر میں ریسنٹ بات کروں، آج کے ریٹ کی بات کروں، تو اس وقت یعنی کہ پاکستان کی جو بڑی انڈسٹریز ہیں، جس میں اتحاد آ جاتی ہے، مغل سٹیل آ جاتی ہے، اتفاق آ جاتی ہے، کامران سٹیل آ گئی، FF سٹیل آ گئی، امریلی سٹیل آ گئی، ملٹیپل کمپنیز ہیں جن کا یہاں پہ پنجاب کی حد تک سریہ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ تو ان کے اگر میں ایک ایوریج پرائس کی آج کی بات کروں، آج 22 نومبر ہے، تو 196 روپے سے لے کے 200 روپے پر کے جی کی پرائس آ رہی ہے، یعنی کہ 1,96,000 سے 2,00,000 روپے پر ٹن جو ہے سریے کی آج کی کاسٹ ہے، یعنی کہ 1 سال کے اندر جو انکریز آیا ہے وہ 85 to 90% کا انکریز آیا ہے۔ اور اس کے اندر اگر میں میکسیمم بات کروں، جو انکریز آیا ہے وہ صرف لاسٹ 6 منتھ کے آیا ہے، یعنی کہ مور دین 60-70% انکریمنٹ جو آیا ہے اس میں
وہ رمضان کے بعد سے لے کے اب تک آیا ہے سریے کی پرائس میں. اچھا اس کے ساتھ اگر میں بات کروں سیمنٹ کی جو پچھلے سال نومبر دسمبر میں پرائس تھی پر بیگ, اب یہ بھی ظاہر ہے ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, میپل لیف, بیسٹ وے, فوجی وغیرہ, یہ ڈفرینٹ کمپنیز یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. تو پچھلے سال جو آن ایوریج پرائس تھی پر بیگ کی وہ تقریباً 550 روپیہ تھی, اور آج کی اگر میں بات کروں تو میپل لیف کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 755 روپے سے 760 روپے ہے, اور بیسٹ وے کی بات کروں تو 745 سے 750 روپے, اور فوجی کی بات کروں تو وہ تقریباً 730 سے 735 روپے کی پرائس ہے آج کی نا. تو یعنی کہ ایک سال کے اندر 200 کے قریب پر بیگ جو ہے, 200 کا مطلب ہے کہ تقریباً 40% انکریز جو ہے وہ سیمنٹ میں آ گیا, اور اس سے پہلے سریے میں نے بتایا 80 to 85% سریے میں انکریز آ گیا ود ان 1 ایئر. اور اس کے اندر جو میکسیمم شفٹ ہے وہ لاسٹ یعنی کہ 60 to 70% شفٹ صرف لاسٹ 6 منتھ کے اندر آیا ہے. اس کے بعد اگر میں اینٹ کی بات کروں جو ایک مین سب سے بڑا خرچہ ہے, تو پچھلے سال نومبر دسمبر کی اگر میں بات کروں تو جو سنگل اینٹ کی جو پرائس آ رہی تھی, ظاہر ڈفرینٹ ایریا میں تھوڑا بہت فلکچویشن ہوتی ہے, تو وہ تقریباً تھی 9-9.5 روپے پر اینٹ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ 9 سے 9,500 روپیہ پر 1000 اینٹ آپ کہہ لیں. یہ میں اول اینٹ کی بات کر رہا ہوں. اور آج کی اگر میں بات کروں 22 نومبر 2021 کی, تو اس وقت 12.5 روپے سے 13 روپے سنگل اینٹ کا ریٹ آ رہا ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں 12,500 سے لے کے 13,000 روپے پر 1000 اینٹ کا ریٹ آ رہا ہے. یہ اول کی بات کر رہا ہوں. اور اگر میں 2 اینٹ کی بات کروں تو اس وقت تقریباً 9,500 روپے سے تقریباً 10,000 روپے پر 1000 اینٹ کا ریٹ ہے. یعنی کہ جو اینٹ کے ریٹ میں فرق آیا ہے پچھلے ایک سال کے اندر وہ تقریباً 30 to 35% آپ کہہ سکتے ہیں کہ شفٹ آیا ہے. یہ 3 مین چیزیں ہیں جس کا بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر میں پینٹس کی بات کر لیتا ہوں تو جو ایک انیمل پینٹس کا گیلن 1,600 روپے کا پچھلے سال مل رہا تھا نومبر دسمبر میں, آج وہ تقریباً 2,100 روپے کا مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر لیبر چارجز آ جاتے ہیں. ظاہر ہے مہنگائی انکریز ہوئی ہے تو ہر ایک نے اپنے چارجز انکریز کر دیے ہیں. جو ٹھیکہ پہلے اگر آپ ٹھیکے پہ گھر بنوا رہے تھے تو ٹھیکے داروں نے اپنا ریٹ انکریز کر دیا, لیبر نے ریٹ انکریز کر دیا, وہ فیکٹرز علیحدہ ہے, بالکل علیحدہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں. تو اب اگر میں پہلے ٹاپک پہ بات کروں تو سریا کہ اب اتنی تقریباً 80 to 85% انکریز ہو گیا, تو کیا ہم اگر 3 سے 4 مہینے کنسٹرکشن ڈیلے کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بینیفٹ ہونے والا ہے؟ تو میرا جو انالیسز ہے اب تک کا وہ یہ ہے کہ یہ پرائسز ابھی بہت زیادہ اوپر جانے والی ہیں, یہ یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو اس وقت سٹیل تیار کیا جا رہا ہے, سریا تیار کیا جاتا ہے, وہ سکریپ سے تیار کیا جاتا ہے. سکریپ جو ہے ہم باقی جو ورلڈ ہے, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ری میلٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم سریے میں کنورٹ کرتے ہیں اور اس کی کمپوزیشن وغیرہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں تقریباً اس وقت 100 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو سٹیل بنا رہی ہیں اور ساری ری میلٹنگ کرتی ہیں, یعنی کہ ری سائیکلنگ کر رہی ہیں. سکریپ آتا ہے اور اس کو وہ اس میں سٹیل بارز میں کنورٹ کرتے ہیں, بلیٹس بناتے ہیں, سریا بناتے ہیں. 40 گریڈ بھی بن رہا ہے, سپریم بھی بن رہا ہے, 60 گریڈ بھی بن رہا ہے. اچھا اگر میں بات کروں تو انٹرنیشنلی سکریپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ جو ہم ایشین کنٹریز ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز آپ کہہ لیں یا ڈیولپنگ کنٹریز کہہ لیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, سکریپ سے ہی سٹیل بناتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اور سے جو ہے آئرن بناتے ہیں اور اس آئرن کو پھر وہ سٹیل بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک بھی مل ایسی نہیں, انڈسٹری ایسی نہیں ہے سٹیل کی جو اور سے بناتی ہو. اگر ہم اور سے سٹیل بنانا سٹارٹ کریں تو اس کی کیونکہ اور کی اتنی دنیا میں ڈیمانڈ ہے نہیں, تو وہ ہمیں بہت زیادہ چیپ پڑے گا. اور پاکستان میں ایک انڈسٹری تھی, وہ تھی پاکستان سٹیل مل, جو کہ اور سے بناتی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ بند ہے. اور باقی اس وقت پورا پاکستان سکریپ سے بنا رہا ہے. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا سکریپ جو ہے نا جو پروڈکشن تھی سکریپ کی, ذرا ری یوز ہم یہ یوز کرتے تھے, تو وہ جو ہے نا اس کی جو
پروڈکشن تھی وہ تو ظاہر اتنی ہے، لیکن ڈیمانڈ ملٹیپل ٹائم پوری دنیا میں انکریز ہو چکی ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو اس وقت جو ہمارے یہاں پہ 100+ پلانٹس کام کر رہے ہیں، تو پچھلے 1 ایئر کی جو میں نے اسٹیٹس ان سے لی ہے تو وہ تقریباً 18 to 20%، 18 سے 20% سریے کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پروڈکشن انہوں نے اپنی زیادہ کر دی ہے۔ ڈیمانڈ پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ جنریٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ 40 to 50% ہماری ایک سال میں ڈیمانڈ انکریز ہوئی ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جو پروڈکشن انکریز ہوئی ہے وہ جسٹ ابھی 18 سے 20% انکریز ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سریے کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ، اور آنے والے چند مہینوں میں کیونکہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ہے اس وقت ڈیمز کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو کنکریٹ اور دوسرا سریا، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سی پیکس ہیں، ان کے جو بریجز وغیرہ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو سائٹ کنسٹرکشن چل رہی ہے جس میں بڑے پلازاز بن رہے ہیں، کمرشل ہبز بن رہے ہیں، اور جو گھروں کی کنسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو پچھلے 1 سال میں کرونا کے بعد جو ہے، پہلے 3-4 سال تقریباً یہ انڈسٹری تقریباً سٹاپ ہی رہی ہے، تو اتنا اس میں چینج نہیں آیا، لیکن پچھلے 1 سال کے اندر بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ اب ڈیمانڈ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، پروڈکشن اس حساب سے ہو نہیں رہی ہے، اور جو ہمیں انٹرنیشنلی ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں سکریپ، وہ بھی ہمیں بہت کاسٹلی پڑ رہا ہے۔ اچھا، باقی اگر بات کریں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ ڈالر اوپر چلا گیا، آئل پرائسز اوپر چلے گئیں، تو کل کو امید ہے کہ ڈالر نیچے آ جائے گا، آئل پرائسز نیچے آ جائیں گی، تو یہ جو ہے نا سریے کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ میری بڑی ڈیٹیل کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا اور آئل پرائسز کا بہت نامینل اس میں امپیکٹ ہے۔ اس پرائسز میں اصل امپیکٹ ہے جو سکریپ ہمیں مہنگا مل رہا ہے۔ سکریپ کیوں مہنگا مل رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر سکریپ ختم ہوتا جا رہا ہے اور سکریپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی نئے پلانٹس ایڈ ہو رہے ہیں وہ سکریپ کو ہی میلٹ کر کے دوبارہ بنا رہے ہیں، اور سے بنائی ہی کوئی نہیں رہا۔ اور پاکستان کے لیے آگے آنے والا ٹائم جو مجھے پتہ لگا ہے وہ اس حوالے سے بہت ٹف ہے، اور گورنمنٹ اس بارے میں کوئی پالیسی تک نہیں بنا رہی ہے۔ انشاءاللہ میں 26 یا 27 نومبر کو ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس کے اندر میں سریے سے ریلیٹڈ آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، اور وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیے گا۔ ایز اے لے مین بھی آپ کو بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے میرا یہ میسیج جو ہے نا آگے جو پالیسی میکرز ہیں ان تک بھی جائے کہ خدا را اس بارے میں آپ کچھ سوچیں، تو نہیں تو آنے والے 3-4-5 سال کے بعد تو یہاں پہ حالات ہی اتنے خراب ہو جانے ہیں۔ ڈے بائی ڈے سریا اتنا ڈیلی بیسس پہ سریے 1 to 2%, 3% تک مہنگا ہوتا جائے، یہ ڈیلی بیسس پہ اس کے اندر فلکچویشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو آگے 2-3 سال کے بعد کیا حالات ہوگا۔ اچھا، دوسری بات سیمنٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے اندر جو آئل پرائسز ہے ظاہر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن انکریز ہو جائے گی، اس کی چارجز انکریز ہو جائیں گے، بجلی مہنگی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی، لیبر ریٹ تھوڑا سا انکریز ہو گیا۔ یہ سارے فیکٹرز ہیں جو سیمنٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر میں اینٹ کی بات کروں تو اس کے اندر بھی یہی ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو بھٹے ہیں، جو میدانی علاقوں میں ذرا اینٹ یوز ہوتی ہیں، بلاکس تو یہاں پہ اس طرح استعمال نہیں ہوتے، تو اس کے اندر بھی کیا ہے، کول سے وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور اس کی جو لیبر ہے وہ چینج ہو گیا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تھی وہ انکریز ہو گئی ہے، جس وجہ سے اس کے اندر 30 to 35% جو چینج آیا ہے۔ اور آنے والے چند دنوں کے اندر کیونکہ یہ اسموک کی وجہ سے حکومت بھٹے بند کرنے جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے جن کے پاس سٹاک اویلیبل ہوگا وہ بلیک کے اندر بھیجیں گے، تو 1 سے 2 روپے 3 روپے تک مزید اس کے اندر فرق آئے گا۔ لیکن اوورآل اگر میں بات کروں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں 3-4 مہینے روکنے کے بعد آپ کنسٹرکشن کریں، تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کنسٹرکشن کاسٹ ریورٹ ہوگی۔ یہ مجھے لگ رہا ہے اوپر ہی جائے گی، کیونکہ جہاں تک بات ہے سریے کی، اس نے تو اوپر جانا ہی جانا ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسے انکشافات ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کاپر سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ آنے والے ٹائم کے اندر پاکستان میں الیکٹریکل وائرنگ اور ان کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوگا۔ وہ کیا ایشوز ہیں وہ، اور میں سریے کے بارے میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل آگے ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کو وہ دیکھنی چاہیے لازمی۔ اور انشاءاللہ میں آگے وقتاً فوقتاً کنسٹرکشن مٹیریل سے ریلیٹڈ اور جو کنسٹرکشن میں جو مسئلے مسائل آتے ہیں اور
उनके ऊपर सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगा। और घर बनाने के लिए आपको ठेके पे बनवाना चाहिए या मटेरियल आपका होना चाहिए और आप जो लेबर है वो ठेके पे ले लें, ये बनवाना चाहिए। आपको कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो, ये इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर ये वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको, और जो भी इसमें लूप होल्स हैं और जो भी इसके अंदर ऐसे चोर रास्ते हैं, हर चीज़ आपको पता लग सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।